السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیت آج کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے رائے خدا میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اس آیہ مبارکہ میں دفاع اور خود کی حفاظت کرنے کے لیے مقابلہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کرنے کے اوپر آپ کو حاضر رہنا چاہیے۔ جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں ان سے مقابلہ کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، حد سے تجاوز نہ کریں، بیمار مریضوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے، بچوں کو اذیت نہیں پہنچانا ہے، عورتوں کو نہیں چھیڑنا ہے، بوڑھے ناکارہ جو بوڑھے افراد ہیں، مسن افراد ہیں، ان کو ہمیں نہیں چھونا ہے، جن کا ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، بوڑھے ہیں، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، تو ہمیں بھی ان سے کچھ نہیں لینا دینا ہے۔ پہلے جب ہم ان کے سامنے جا بھی رہے ہیں تو پہلے ہمیں انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے سامنے اسلحہ اٹھانا ہے اور ان کے سامنے جا کے جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے، مکمل خیال رہے کہ جنگ ہمیں شروع نہیں کرنی، کبھی بھی ہمیں جنگ شروع کرنے والا نہیں ہونا ہے، اور یہ بھی خیال رہے کہ انسانیت اور قوانین کی رعایت کریں۔ جنگ کے حالت میں بھی قانون کی رعایت کرنا، عدالت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے وہ کر لے جائے، نہیں، قانون کے مطابق۔ بعض صفتیں ایسی ہیں انسان کے اندر کہ جو حالات کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثلا رحم کرنا، ترحم کا جو لفظ آیا، رحم کرنا یہ ایک بہترین صفت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بدل جاتی ہے۔ ایک تیز دانتوں والا چیتا کوئی ہو تو کیا اس کے سامنے انسان رحم کرے گا؟ کیوں؟ اگر انسان اس چیتے کے اوپر جو گوسفند اور بھیڑیوں اور بکریوں کے گلے پر، جھنڈ پر حملہ کر رہا ہے، اگر اس کو انسان رحم کی نگاہ سے دیکھے اور رحم کرے، چھوڑ دے اسے، تو یہ تو سراسر ظلم ہے ان بھیڑ اور بکریوں پہ جن کو وہ تباہ کر رہا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ ترحم نہیں کرنا چاہیے۔ یا بعض صفت بدلتی، میں نے کہا علم کی ایک ارزش ہے، سب کو معلوم ہے کہ علم جہاں پہ بھی ہو اس کی ایک ارزش ہوتی ہے، جاننا ایک خود ویلو ہے، ایک قدر ہے، اقدار ہے، اس کی قدر ہوتی ہے جاننا۔ لیکن کبھی کبھی نہ جاننا اور جاہل ہونا بھی ایک باارزش اور باقیمت بن جاتا ہے یہ عمل۔ بھئی مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام جب شب ہجرت، جب اس رات نبی کریم کے بستر پر سوئے تو مولا کائنات کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی جان بچے گی یا جان چلی جائے گی، کیونکہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کی جان بچے گی تو پھر یہ ایک تو معمولی کام تھا، پھر تو کوئی بھی جس کو معلوم ہے کہ جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو پیغمبر کی جان بچانے کے لیے تو سبھی جا کے سو جاتے پھر۔ لیکن وہاں پر واقعاً مولا کائنات کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جان بچے گی یا جان نہیں، لہٰذا اس ایثار و فداکاری کی اہمیت ہوئی۔ اہمیت اس بات کی اسی لیے ہے کہ وہاں معلوم نہیں تھا، مارے بھی جا سکتے تھے، زندہ بھی رہ سکتے تھے۔ تو اب جب سرکار رسالت مآب کے بستر پہ سوئے، نبی کریم نے ہجرت فرمایا، تو اس ایثار و فداکاری کی قیمت یہی ہے کہ علی علیہ السلام وہاں پر جو ان کو درجہ حاصل ہوا ہے من یشری نفسہ ابتغاء کا، وہ اس بنیاد پر ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ تو یہ یہاں پر معلوم نہ ہونا ہی ارزش ہے، نہ جاننا ہی مولا کا یہ ارزش ہے، اس کی قدر ہے۔ ورنہ بہت سی صفتیں ایسی ہیں کہ جو بدلہ کرتی ہیں حالات کے اعتبار سے، شجاعت، سخاوت، یہ سب بدلہ کرتی ہے جو انسان کے اندر ہے۔ لیکن وہ صفت جو کسی بھی حالت میں کتنے بھی حالات آ جائیں وہ نہیں بدلتی،
ایک صفت ایسی ہے کہ جو کسی بھی حالت میں نہیں بدلتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عدالت کی صفت ہے، انصاف کی صفت ہے، یعنی انصاف کا انسان کا انصاف پر ہونا، عادل ہونا۔ یہ عدالت کی صفت کسی بھی حالت میں نہیں بدلتی ہے، کبھی نہیں بدلتی ہے، ہر حال میں یکساں ہے، ہمیشہ ایک جیسی ہے۔ مقابلے میں دوست ہو یا دشمن ہو، زمانہ جیسا بھی ہو، جگہ اور مکان جیسی بھی ہو، نہ کسی جگہ پہ بدلتی، نہ کسی زمانے میں بدلتی، نہ کسی انسان کے مقابلے میں بدلتی، نہ کسی حیوان کے مقابلے میں بدلتی۔ عدالت ہمیشہ ایک جیسی تھی، ایک جیسی ہے اور ایک جیسی رہے گی، یہ کبھی نہیں تبدیل ہوتی۔ لہذا انسان کے اسلام نے دشمنوں کے مقابلے کے لیے درجات بیان ہوئے ہیں، کس کس درجے کو ہمیں طے کر کے کن کن منزلوں سے۔ پہلا درجہ کیا بیان کیا ہے کہ جو دشمن آ رہے ہیں دعواہم، توجہ نہیں دینا، چھوڑ دیں، وہ جو کچھ تھوڑی بہت تکلیف دے بھی رہے ہیں، اذیت دے بھی رہے ہیں، چھوڑ دو انہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ دوسرا درجہ ہے فاعرض عنہم، نہیں حال پہ چھوڑے نہیں بلکہ ان سے دوری اختیار کرو، اپنا راستہ ان سے بدل لو، ہٹا لو۔ تیسرا درجہ ہے واغلظ علیہم، ان کے اوپر غیظ و غضب کرو، غضب ڈھاؤ ان کے اوپر، یعنی اپنے آپ کے اظہار کرو غصے کے ذریعے، غضب کے ذریعے نہیں، ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے۔ چوتھا درجہ یہ فقاتلوا الذین یقاتلونکم، جنگ کرو، ایسے لوگ جو تمہارے مقابلے میں جنگ کرنے ارے ان سے جنگ کرو، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ لیکن توجہ رہے مسلمانوں کو، اگر جنگ کی اجازت اور مقصد ہے جو ہے جنگ کا، یہ جو ملا ہے مسلمانوں کو، یہ خود کی حفاظت اور دفاع مقصد ہے۔ انسان اپنے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے صرف انسان کسی سے جنگ کر سکتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جنگ کر سکتا ہے۔ لیکن دشمن کا مقصد کیا ہے؟ دشمن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نور کو مٹا دینا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جیسے ہی موقع ملے یہ نور خدا کو، یعنی چراغ الہی کو یہ بجھا دیں، پھونکوں سے بجھا دیں، جنگ کے ذریعے بجھا دیں، لڑ کے بجھا دیں۔ ان کا مقصد یہ کہ مٹا دینا، جنگ کے ذریعے مٹا دینا ہے۔ یا دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے جیسا بنا لینا، تسلیم ہو جائیں مسلمان۔ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، ہرگز ہرگز یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ آپ خود انہی کے جیسے ہو جائیں، تتبع یعنی آپ پیروی کر لیں ان کے، تسلیم ہو جائیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہے، جبکہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے۔ پیغامات جو عیسائیت سے ہیں، پہلا پیغام یہی ہے اس میں کہ جیسی رفتار ہو ویسا ہی مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ایک انسانیت ساز قانون ہے، انسانوں کا قانون ہے کہ جیسی رفتار ویسے، جیسے کو تیسا، یہ ایک انسانی قانون ہے۔ اگر کوئی ہم سے جنگ کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے جنگ کریں، مقابلہ کرنا جیسے کو تیسا۔ دوسرا پیغام، اسلام میں جنگ کا مقصد زمین پہ قبضہ جمانا، پانی پہ قبضہ اپنا دکھا دینا، ملک پہ قبضہ کر لینا، ایسا کوئی مقصد جنگ میں اگر اجازت دی گئی تو اس کے لیے نہیں دی گئی ہے، یا کسی سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں اگر جنگ کو دیا گیا ہے، اجازت دی گئی ہے، جواز ہے، تو صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے، دین کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے دیا گیا ہے اجازت، بس۔ اور جیسے ہی فسادی عناصر کو ختم کر دیا گیا، جو فساد پھیلانے والے انہیں مٹا دیا گیا، تو پھر ختم، جنگ ختم، پھر اس کے بعد نہیں۔ لوگوں کو فکری آزادی دلانا، انسانوں کو ہر قسم کے خرافات اور بدعت اور وہم پرستی سے توہم سے نجات دلانا، یہ مقصد قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا پیغام، جنگ میں بھی عدالت کا خیال رکھنا ضروری ہے، قائم رکھنا ضروری ہے۔ کئی بار قرآن مجید میں بار بار کہا گیا لا تعتدوا، یعنی ہرگز تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام کو اپنی حد کے اندر ہونا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یعنی جو ایک ریڈ لائن ہے، جو بارڈر لائن ہے، اس سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا پروگرام یہ ہے کہ ظلم کرنا، کسی کو ستانا، یہ اللہ سے محبت کو، اپنے محبت کے رشتے کو ختم کر لینا ہے۔ ظلم کے ذریعے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پانچواں پیغام، صرف میدان جنگ میں حاضری دینے سے، کہ انسان میدان جنگ میں جب ہو، جنگ میں جا کے حاضر ہو گیا، اور حاضری دینے سے صرف
انسان خدا سے قریب ہو گیا، مقرب بارگاہ الہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جنگ میں انسان کو عدالت لازم ہے۔ اگر انسان عادل ہو کر عدل کے ساتھ، اگر عدالت کے ساتھ انسان جنگ کر رہا ہے، دوسروں کے حقوق کی رعایت کر رہا ہے، ان کے حق کو پامال نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ جنگ اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے، اور اس جنگ کے ذریعے ہم محبوب بن سکتے ہیں اللہ کے۔ چھٹا پیغام یہ ہے کہ جنگ میں صرف مقصد اللہ کی قربت، اللہ سے قریب ہونا چاہیے، بس ہوس نہیں ہونی چاہیے، خواہشیں نہیں ہونے چاہیے، مال غنیمت کا لوٹ لینا یا پا جانا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف خداوند عالم سے تعصب اور قوم پرستی اور قبیلہ پرستی نہیں، اللہ سے قریب ہونا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے بس۔ ساتواں پیغام، اپنا طبعی اور فطری حق کو لینے کے لیے دفاع میں بھی جو بھی ہمارا طبعی حق ہے، قدرتی حق ہے، فطری حق ہے، ہم اسے بھی اگر لینا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک حق ہے ہمارا کہ ہم دفاع کریں اپنا، تو اگر ہم دفاع کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کیا کہ ہم فی سبیل اللہ قدم بڑھائیں، اللہ کے لیے قدم بڑھائیں۔ دشمن نے جنگ چھیڑی ہے، ہم نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن ہمارا دفاع اور ہمارا جوابی حملہ بھی فی سبیل اللہ اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ انسان جب قربتاً الی اللہ یہ کام انجام دے گا، قربتاً الی اللہ، تو پھر اس میں کہیں حد سے بڑھنے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ عملی پیغام کیا ہے؟ ہر قدم زندگی میں کامیابی کے لیے قربتاً الی اللہ اٹھنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کامیاب گزرے تو قربتاً الی اللہ ایسا قدم بڑھائیں جو ہمیں خدا سے قریب کرے۔ خداوند عالم سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں ہر عمل قربتاً الی اللہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔